جی ہرمیت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ہرمیت بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر کے اس طرف پنجابی زبان میں بڑی کڑک کڑک لہجے میں گفتگو کرنے والے سردار ہمیں ملتے ہیں، ان کو سننے کو دیکھتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اتنا سریلے انداز میں گفتگو کرنے والے ہرمیت سنگھ کون ہے؟ بہت شکریہ۔ نہیں، میں ایک تو آپ کو آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، پہلی بار آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ آپ جیسے دوست، کیونکہ ہم دونوں نے بڑا اچھا وقت ایک دوسرے ساتھ گزارا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ایک نئے سفر کا آغاز کریں، تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ادنا سا صحافی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، طالب العلم ہوں، ابھی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا ہوں، چونکہ میرے کریڈٹ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو شاید رب کی طرف سے یہ سارا کچھ تھا، ہونا تھا۔ تو میں ایز اے پاکستان کی اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کروں، تو اس میں مجھے یہ شرف بخشا کہ کم سے کم جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے، یا 24، اب تو 24 ہو گئی ہے، اس میں تقریباً ہم 3% بنتے ہیں مائنورٹیز، یعنی غیر مسلم پاکستانی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہمارا یعنی کوئی ریپرزنٹیٹیو یا کوئی ایسا شخص آپ کو بہت کم نظر ہے بھی نہیں، نیوز پڑھتے ہوئے تو بالکل نہیں تھے۔ تو میں پاکستان کا پہلا ٹربن سکھ اینکر بنا، اور اس کے بعد میں نے کافی عرصہ رپورٹنگ کی۔ رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ 1.5 سال تک منسلک رہا، ایز اے آر جے میں نے کام کیا۔ صحیح۔ پھر میں نے آج کل میں مارننگ شو کر رہا ہوں پبلک ٹی وی پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہے میرا اپنا ویلوگ، وہ بھی میں کر رہا ہوں، خاص کر اس پہ بھی میرا زیادہ فوکس ہے۔ سو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 فلمیں کی ہیں۔ ایک شارٹ فلم کی تھی میں نے، میت اور ہرمیت، اوکے۔ عفت عمر کے ساتھ۔ ابھی کینیڈین ایک فلم ہے کسان، اس میں ایک ہیرو کا جو کردار ہے وہ نبھا رہا ہوں۔ سو کام ہے، زبردست۔ اور ابھی ہم نے غوطہ لگایا ہے، سمندر کے کنارے کنارے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نا انٹرنیشنلی، کیونکہ پاکستان کی باہر دنیا میں بہت، آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگوں نے چیزیں جوڑی بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں بھی، حقیقت یہ بھی ہے کہ انتہا پسندی نے جو انتہا پسندی کی طرف ہمیں دھکیلا گیا، ہمارے اس ملک کو دھکیلا گیا، پھر جس طریقے سے ڈالروں کے چکروں میں ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کی فیکٹریاں کھولی، تو باہر دنیا میں ہمارا کوئی بہتر امیج نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں ویٹر کا کام کرتا تھا ریسٹورنٹ میں، تو میں نے ایک خاتون، اس کا بوائے فرینڈ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس وقت میں کلین شیو کرتا تھا اور ٹربن نہیں تھی میری، مونا سردار جسے کہتے ہیں، مونا سکھ، اوکے۔ جس طرح سنی دیول ہو گئے، دھرمیندر ہو گئے، یوراج سنگھ ہو گئے، جو تو یہ بھی مونا سکھ ہیں۔ صحیح صحیح، ایک جو گیٹ اپ آپ میرا دیکھ رہے ہو، اس سے قبل میرا گیٹ اپ داڑھی کلین اور شیو تھا۔ ٹربن اس طرح سے۔ تو وہ لڑکی جو بیٹھی تھی، تو اس نے میری طرف دیکھا، تو اس نے مجھے کہا ملائی زبان میں کہ بہت ہینڈسم ہے یہ لڑکا۔ تو اس کا جو بوائے فرینڈ تھا، اس کو بڑا غصہ آ گیا اس بات پہ، کیونکہ جیلس ہو گیا تھوڑا بہت، کیونکہ انکمفرٹ فیل کیا، شاید وہ بار بار میری تعریفیں کر رہی تھی۔ تو مجھ سے پوچھا اس لڑکے نے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پاکستان سے ہوں۔ تو نے کہا اچھا، انہیں ملائی میں ایک لفظ استعمال کی تھا، یو رنگ کپالا پوتونگ، ہوں۔ یعنی تم لوگ تو وہی ہو نا جو لوگوں کے سر کاٹتے ہو۔ اور یہ بات بڑی بری لگی مجھے۔ سو اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں گرودوارے گیا، تو اس وقت بھی میرا یہی لباس تھا، کڑا ہاتھ میں تھا۔ تو مجھے کچھ سکھ ملے کولمپور کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پنجابی ہو؟ میں کہا جی ہاں۔ وہ پنجابی سکھ کو کہتے ہیں، پنجابی پر آپ۔ بالکل، میں وہی ہاں، سوال میرا بھی میں وہی وہ تھا۔ وہاں ہاں جاتا ہوں، پھر ہاں آپ اس ہاں سوال پہ آ ہاں۔ جائے گا۔ تو میں نے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ادھر تو بڑے زیادہ حالات خراب ہیں، تم لوگ کیسے سروائیو کرتے ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے پاکستان کے بارے میں، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے یار، ہم جی رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں؟ حالات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو ان کو یہ کہتا کہ وہاں سے ہمارے یہاں اچھے حالات ہیں۔ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جس سردار کی وہ پگڑی دیکھ لیتے ہیں پاکستانی، اس کو سردار جی کے علاوہ کچھ بلاتے بھی نہیں ہیں۔ سو اینی ہاؤ میں گرودوارے گیا، اور گرودوارا ہمارا جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ، پڑھتے تو ہم نہیں بہت نہیں، کم ہمیں ہیں، تو پتہ ہے، میں تو آپ کو اس پتہ ہے جگہ بہت سے کم ہوں، لوگوں کو میں پتہ تو ہے۔ ہاں، سو کرتارپور۔ گرودوارا صاحب تھا تت خالصہ، وہاں پہ میں تھا، تو میں نے ماتھا ٹیکا اور میں نے ارداس کی دعا، جیسے جو ہماری دعا ہوتی ہے ارداس،
تو میں نے کہا مجھے اگر موقع ملا تو میں انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کروں گا, ایک سافٹ امیج کے لیے کام کروں گا اور بتاؤں گا کہ یار یہاں پہ سب ایک جیسے ہیں. یہاں پہ وہ پاکستان ایک خوبصورت باغ ہے جہاں پہ زبردست قسم کے ہرے بھرے نیلے پیلے قسم کے گلاب کے ہر قسم کے پھول یہاں پہ, ان کی مہک بھی ڈفرینٹ ہے. اور یہ خوبصورتی ہے پاکستان کی, میں دنیا کو بتاؤں گا, دکھاؤں گا. اور پھر اس کے ذریعے مجھے نا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے اپنی تصویریں وائرل کرتے ہوئے, تو وہ تصویریں میری جو ایک شخص نے دیکھی پروڈیوسر, تو وہ اس کو میں اچھا لگا. انہوں نے کہا جب پاکستان آپ آؤ گے, ینگ ہینڈسم بوائے. تو وہ انہوں نے جب مجھے کال کی, میں پاکستان آیا. پھر پاکستان میں نے بے روزگاری تھی, وہاں پہ بزنس تھا, سب کچھ تھا. چھوڑ چھاڑ کے جب میں ادھر آیا تو میں نے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں ایز اے انسپیکٹر کے لیے ٹیسٹ دیا, میں کوالیفائی کر گیا. اور میں نے میڈیا میں بھی ٹیسٹ دیا کہ بھائی صاحب, اور مجھے یہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے, میں یہ سناتا ہوں آپ کو. میں نے تصویریں لگائیں اور اسٹوڈیو میں ایک اینکر کے ساتھ, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار میں ایک اینکر کے ساتھ کھڑا ہوں اسٹوڈیو میں, اور فیس بک پہ میں نے تصویریں لگا دی. اب رات ہوئی ہے, صبح ہوتی ہے تو تصویریں وائرل, کینیڈا میں, امریکہ میں, انڈیا میں, ہر جگہ میری تصویریں کہ پاکستان نے پہلا ٹربن سکھ رکھ دیا نیوز میں. اب جو میرے بیورو چیف ہے, جو میرے استاذ بھی ہیں سلمان صاحب, انہوں نے کال کی مجھے, نے کہا یار جناب ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے, آپ نے تصویریں آپ کی تو انٹرنیشنلی چلی گئی ہے. تو میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے کہ مجھے تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے نہیں. سن نے کہا کہ یار آپ تصویریں ہٹا دیں. تو میں نے کہا میں تو نہیں ہٹاؤں گا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے دوبارہ مجھے اسٹوڈیو میں نے قدم رکھنا نہیں, اور نہ مجھے آپ لوگ چانس دیں گے, تو اسٹوڈیو میں تصویریں میموری کے طور پر رکھنے دیں. بٹ بہرحال ایک طرف مجھے آرڈر آیا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے لاہور ٹریننگ سینٹر کو جوائن کرنے کا. زبردست. اور دوسرے دن مجھے کال آئی کہ بھائی صاحب آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے, آپ ٹریننگ کے لیے آئے. تو یہ بڑا خوبصورت لمحہ تھا. میرا ایک کیپٹن ہے SSP پشاور, کیپٹن تھے پہلے فوج میں, فوجی بھائی ہے نا ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر وہ SSP بنے. تو اس کو میں نے کال کی کہ جناب میں تو انسپیکٹر بھرتی ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا آپشن کیا ہے؟ میں نے کہا میڈیا میں آپشن ہے. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جاؤ, بندوق اٹھا کے پھرو گے کبھی ایک ایئرپورٹ کبھی دوسرے ایئرپورٹ, میڈیا ٹھیک ہے. سو میری خواہش ویسے بھی میڈیا میں آنے کی تھی. سو یہ میرا چھوٹا سا سفر تھا جو میں آپ کو بتا. یہاں سے آغاز ہوا آپ کا میڈیا کی طرف, تو یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا یا کبھی سوچا تھا کبھی کہ میں میڈیا میں جاؤں گا؟ اس سے پہلے کبھی سوچا ہوا تھا میڈیا میں جاؤں گا؟ سوچا تھا. میڈیا میں نہیں سوچا تھا, کیونکہ ہم 90s 80s کے بچے ہیں, اور 90s میں ہمارے گاؤں میں نیا ڈش اینٹینا ہے. اور پہلی بار جب میرے گاؤں میں بجلی آئی تو پھر ڈش اینٹینا بھی ان دنوں میں ہم چھوٹے تھے, اسکول سے چھپ چھاپ کر آ کے بیٹھ کے نا اسکول کلاس میں ایسے حاضری دے کے آ کے فلم 11 بجے کی فلم لگی ہوتی یا 2 بجے کی امیتابھ بچن کی فلمیں لگتی ہوتی, LTV پہ LTV ہوتا تھا. تو سوچا کہ یہ کوئی نئی دنیا ہے, اس دنیا میں جانا ہے. سو پھر میں کراچی گیا. کراچی میں نے جرنلزم میں ایڈمیشن لیا, اور کراچی میں پڑھتے پڑھتے میں اس وقت ماڈلنگ مین ہوا. تو میں نے اسٹارٹ شروع کیا تھا اپنے کریئر ایز اے ماڈل. تو میں نے وہاں پہ یہ جو سپر بسکٹس ہو گئے, بہت بڑے بڑے کمرشل میں نے ایز اے لیڈ رول کام کیا. پھر مجھے ایک فلم کی آفر ہوئی, اور فلم میں مجھے نا ولن کا رول تھا. تو میری آواز بھاری تھی, تو میں نے ان سے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ یار ہمیں تو ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے, تھوڑا ناچ گانا بھی کر لیتا ہے, ہیروئن بھی پیاری ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں یار آپ ولن کے رول میں سوٹ کریں گے. تو میں ہنستے ہوئے میں نے بولا یار میں نہ شکتی کپور ہوں نہ وہ رنجیت سنگھ ہوں. پرانے زمانے میں رنجیت سنگھ ہوتے تھے, وہ جب بھی کوئی ریپ کا کردار ہوتا تو وہ ایسا لگتا اسے مکھن لگا کے باہر نکل گیا, اس قسم کی. تو مجھے وہ کریکٹر نظر آیا, تو میں نے کہا بھائی سر معافی دے دو, میں ولن نہیں بننا, ہیرو بننا ہے. بٹ اینی ہاؤ میں ولن بننے کے لیے بھی تیار تھا, لیکن میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے, اور میں پھر ابٹاباد واپس آ گیا. تو پھر کریئر جو ہے اس کو کنٹینیو میں نے نہیں رکھا, اور میرے والد صاحب بڑے بیمار ہوئے, فائنینشلی بڑے پرابلمس آ گئے, اور فائنینشلی پرابلم آ گئے تو پھر اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا تھا. تو پھر میں نے کہا بھائی صاحب آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا, تو اس میں بڑا ٹائم لگ رہا تھا. تو پھر میں نے کہا آسٹریلیا سے پہلے ملیشیا چلے جاتے ہیں, وہاں سے آسٹریلیا نکل جاتے ہیں. سو یہ سفر تھا, اور سفر شروع ہوا. سو ابھی لگے ہیں بھائی صاحب. تو ابھی میڈیا میں ظاہر آپ ہیں, تو یہ بڑی چیلنجنگ جاب ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ نے سب سے بڑا جو چیلنج فیس کیا ہے میڈیا میں, وہ کیا ہے؟ آپ اگر اپنے دیکھیے چیلنجز ہر صبح ہوتی ہے نا, نئے چیلنجز کا آپ کو سامنا, نئی قدغنوں کا, نئی پابندیوں کا آپ کو سامنا ہوتا ہے.
آپ کو ڈرایا بھی جاتا ہے، دھمکایا بھی جاتا ہے، آپ پر مختلف قسم کی میسیجز بھی آپ کو آتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں. صحیح صحیح. مجھے یاد ہے کہ اس شخص کا میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن وزیر داخلہ وہ رہ چکے ہیں، ہوں. تو انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، میرے پیچھے لوگ لگائے تھے، ایک خبر میں اچھا. نے دی تھی اور میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے ٹاسک دیا تھا. کیا خبر تھی؟ خبر تھی ان اوکے. کے حوالے سے اچھا اچھا. کہ وہ ڈرنک تھے، اور ڈرنک کی وجہ سے وہ جس طریقے سے وہ بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، اور وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی چیزیں. صحیح اس صحیح وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، آج کل جو وڈی عالم ہے. صحیح صحیح. سو اس حوالے سے میں نے خبر دی، اور اس کے بعد پھر وہ شخص جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ کے، جس شخص کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا وہ جس ایجنسی سے اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ میری ہائی ہیلو تھی. تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے مار دیں گے، ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے. صحافی ہے، صحافی بیچارہ کیا ہوتا ہے، ایک معصوم سا شخص ہوتا ہے، صرف لکھتا ہے، بولتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ایسا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو خبر جائے گی پھر اب پاکستان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ لڑکا جو ہے یہ فورن میڈیا کا بھی یہ بیورو چیف رہا ہے، پھر پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے، تو نقصان ملک کا ہوگا. تو چھوڑ دیجیے گا اس کو، یہ والا بدلہ آپ نہ لیں. اسی طرح پھر آپ کو پتہ ہے کہ شازیہ مری والا کیس آیا تھا، یس تو اس وہ میں بھی بھی بہت بڑے بڑا. مسائل کا مجھے سامنا بالکل. کرنا پڑا، اس میں بھی بڑے بڑے ہاتھ تھے. اور آپ کو پتہ ہے ہم صحافی کوئی بدماش تو نہیں ہے نا، نہ ہمارے کوئی بندوق ہے، ہمارے آگے کوئی گارڈ پھرتے ہیں، ایک قلم ہوتی ہے، ایک مائک ہوتا ہے، وہی بولتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں. تو جس کو، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے آئینہ دکھانا. اوکے. ہم جب آئینہ دکھاتے ہیں، آپ صبح صبح اٹھتے ہیں اپنا آئینہ دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بال جو میں نے کنگھی کی، یا جو دستار میں نے باندھی ہے، یہ جو وٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے دیکھتے ہیں نا. بالکل نہ ٹھیک ہو تو میں ٹھیک کر لیتا ہوں. صحافی بھی آئینہ دکھاتا ہے، لیکن جو طاقت کی کرسی پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ وقتی طور پر یہ طاقتور ہوتے ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی کرسیوں پر بونے بٹھائے گئے، چھوٹے لوگ بٹھائے گئے، اوکے. چھوٹے دماغ والے لوگ بٹھائے گئے، جن کے اندر بدلہ ہے، بدلے کی سیاست ہے، بدلہ ہے، بدلہ لینا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ بولا تو اس کی میں ایسی کی تیسی کر دوں. بس وہ سو اس وجہ سے ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، بھائی صاحب یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ یہ کام کرو. تو بھائی صاحب جب برا مان جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں اسد طور کی طرح آپ کو اٹھا بھی لیتے ہیں، عمران ریاض کی طرح آپ کو غائب بھی کر لیتے ہیں، ارشد شریف کی طرح آپ کو کینیا میں قتل کر لیتے ہیں.